السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو، میں حکیم ڈاکٹر حافظ خدا بخش لاشاری، دوست ہربل دواخانہ ہومیوپیتھک کلینک کی طرف سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ انتہائی اہم ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے حکمت اور ماڈرن میڈیکل سائنس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل لوگ بہت ماڈرن ہو گئے ہیں۔ بہت سے ہمارے ماڈرن اور پڑھا لکھا طبقہ حکمت کو اور ہربل ادویات کو، جڑی بوٹیوں کو، حکیموں کو، اس علاج کو اچھا نہیں سمجھتا، اور ڈاکٹر حضرات بھی لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ بھائی حکیم سے دوائی نہیں کھانا۔ حکیم تو اپنی دوائیوں میں اسٹیرائڈ ڈالتے ہیں، کارٹیزون ڈالتے ہیں، اور یہ بہت غلط دوائیں دیتے ہیں، آپ لوگوں کے گردے فیل ہو جائیں گے اور بہت نقصان ہو جائے گا۔ آج اس حقیقت کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے۔ طب ہربل صحیح ہے، حکمت صحیح ہے، جڑی بوٹیوں کا علاج صحیح ہے، یا ماڈرن میڈیکل سائنس ٹھیک ہے؟ تو آتے ہیں اپنے اصل بات کی طرف۔ تو تاریخی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے انسان اس دھرتی پر وجود میں آیا اور اس کی آبادی ہوئی، اس نے شہروں میں اور دیہاتوں میں اجتماعی طور پر رہنا شروع کیا، جب اس کو تکلیف اور کوئی جسمانی درد ہوا تو اس نے اپنی جڑی بوٹیوں سے علاج شروع کیا۔ پھر جب اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا تو وہ پیغمبر جتنی لوگوں کو روحانی تعلیم دیتے تھے، وہاں ان کے جسمانی علاج میں بھی ان کو رہنمائی کرتے تھے۔ اس طرح چلتے چلتے ہمارے جتنے بھی بزرگ تھے اور مذہبی رہنما اور پیشوا تھے، وہ جہاں لوگوں کی روحانی تربیت کرتے تھے، وہاں ان کا جسمانی علاج بھی کرتے تھے اور دیسی جڑی بوٹیوں سے کرتے تھے۔ اور ہزارہ سال سے انسان انہی جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا آیا ہے، جو ایک حقیقت ہے، جو ایک تاریخی حقیقت ہے، جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے 1000 سالہ پرانے طریقہ علاج آیورویدک، وہ بھی ان جڑی بوٹیوں سے اور ان ادویات کو کشتہ جات بنا کے علاج کرتے تھے۔ اس کو ہم جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا ہے دوست محمد صابر ملتانی نے قانون مفرد اعضاء کے تحت۔ اب سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں ماڈرن میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر حضرات طب حکمت کی اتنی برائی کرتے ہیں، وہاں آج بھی ہمارے کورس کی کتابوں کے اندر، سلیبس کے اندر 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کلاس میں مسلم سائنسدان کا ایک سبجیکٹ ہے، ایک چیپٹر ہے، جس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ ابو علی سینا ہے، رازی ہے، زہراوی ہے، زکریا بن حیان ہے۔ یہ جتنے مسلم سائنسدان ہیں یہ سب لوگ حکیم تھے، جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے۔ انہوں نے علم نجوم میں ایجاد بھی کیا، اس میں اتنی ترقی بھی کی۔ انہوں نے ریاضی، جو جدید ریاضی ہے، اس کو ایجاد کیا، ماڈرن میڈیکل سائنس کو ایجاد کیا۔ ابو علی سینا کی کتاب القانون 100 سال تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہی۔ تو ان حقیقت کو کیسے ایک شخص اگنور کر سکتا ہے اور کیسے اس کو جھٹلا سکتا ہے؟ اور جب ہمارے مسلمانوں کا عروج تھا اندلس میں، ہسپانیہ میں، غرناطہ اور کرتبہ میں ہماری یونیورسٹیاں تھیں، تو مغرب اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ مغرب کے لوگ ہمارے پاس آتے تھے، ہم سے پڑھ کے تعلیم لے کے جاتے تھے۔ تو اس وقت جب پھر ہمارا زوال آیا مسلمانوں کے اپنے حکمرانوں کی نالائکیوں کی وجہ سے، جب انگریز پھر وہ دنیا کے اوپر حاوی ہوئے، تو انہوں نے ہمارے کتابوں سے استفاضہ کیا۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ ہسپانیہ تو خون مسلم کا امی ہے، ماند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ تو وہ ہمارا علمی مرکز تھے غرناطہ، کرتبہ۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ آج کے ہمارے مسلم ڈاکٹرز کیسے طب اور ہربل کو غلط کہہ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ وہ علم ہنر کے موتی کتابیں تیرے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہی ہوتا ہے سپارہ۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کہ وہ کیا گردون تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ پھر اقبال کہتا ہے کہ تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی،
کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ، یعنی وہ ہمارے علم و ہنر کے موتی، ہمارے وہ کتابیں، وہ علمی خزانہ آج بھی یورپ کے یونیورسٹیوں میں ریسرچ سینٹر میں موجود ہیں۔ آج بھی وہ اس سے ریسرچ کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب سے یہ ماڈرن میڈیکل سائنس جراثیم تھیوری میں پھنسی ہے، وہاں سے ہمارے اور ان کے راستے الگ ہوئے۔ طب حکمت میں مرض کا سبب جو ہے وہ مزاج کو سمجھا جاتا ہے، سردی، گرمی اور معقولات، مشروبات، انسان کی نیند، بیداری، تھکاوٹ وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں یہ مرض کا سبب ہیں۔ اور جسم کے اندر کوئی مرض پیدا ہو جائے اور اس کے اندر فاسد مادے رکنے شروع ہو جائیں تو پھر اس میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں، پھر باہر کے جراثیم مل کر انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جراثیم کا وجود ضرور ہے، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں، مگر جراثیم مرض کا سبب نہیں ہے۔ مرض کا سبب ہمارا اندرونی بگاڑ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوت مدافعت اتنی مضبوط رکھی ہے کہ وہ ہر قسم کے جراثیم کو فنا کر دیتی ہے۔ تو اس لیے ڈاکٹر حضرات بالکل بے علمی کی بنیاد پر طب حکمت پر الزام لگاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے حکمہ حضرات اپنی حکمت کو چھوڑ کے جلدی علاج کے چکر میں یا لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اسٹیرائڈز اور کارٹیزون استعمال کرتے ہیں، وہ بھی تو انگریزی دوائیں ہیں، حکمت کی تو نہیں ہیں۔ حکمت کی تو جڑی بوٹیاں ہیں، ہربل ادویات ہیں، نیچرل ادویات ہیں، ان سے تو کسی کے بھی گردے فیل نہیں ہوتے، نہ ان کا جگر خراب ہوتا ہے، نہ اس کو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن میڈیکل سائنس کی حقیقت کیا ہے۔ اب ماڈرن میڈیکل سائنس کا جتنا بھی بنیاد ہے اور اس کی بڑی عمارت جو کھڑی ہوئی ہے وہ کھڑی ہوئی ہے میڈیکل کمپنیوں کے اوپر۔ دوائیاں بناتی ہیں میڈیسن کمپنیاں، اور وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے جو میڈیکل ریپ ہیں وہ تنخواہ دار ہے، ان کو وہ اس کو تنخواہ بھی اس چیز کی دیتی ہے کمپنیاں کہ وہ جا کے ڈاکٹروں کے سامنے اپنی کمپنی کی دوا کی تعریف کریں، اس کی اچھائی بیان کریں، چاہے وہ خوبیاں اس دوا میں ہوں یا نہ ہوں۔ اور وہی دوا جب دوسری کمپنی کے اس کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہوں اس کی وہ خامیاں بیان کرتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر حضرات میڈیکل ریپ کی دی ہوئی معلومات کے اوپر ادویات کو تجویز کرتے ہیں، یا اس کے اوپر جو لکھا ہوا فارمولہ ہے اس کو دیکھ کے باقی اس دوا کا کیا معیار ہے، کتنی حقیقت ہے، اس سے ڈاکٹروں کو لا علم ہے۔ یہ تو ہو گئی ان کی ادویات کی حقیقت۔ پھر ڈاکٹروں کو کتنی اسکیمیں دیتے ہیں، کتنی لالچیں دیتے ہیں، گاڑیاں دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور ایئر کنڈیشن دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا یہ ڈاکٹروں کو پروجیکٹ دیتے ہیں کہ بھئی ہماری ادویات لکھیں۔ اب وہ ڈاکٹر مریض کے مرض کو دیکھے گا، اس کی بیماری کو دیکھے گا یا کمپنی کی اسکیم کو دیکھے گا، جبکہ حکیم حضرات اپنی دوائیں خود بناتے ہیں۔ ایک حکیم کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے کیا بنایا، کون سی جڑی بوٹیاں ڈالی ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے۔ اگر وہ کسی مریض کو فائدہ کرتی ہے یا نقصان کرتی ہے تو ہر چیز وہ حکیم کے سامنے ہوتی ہے۔ پھر تھوڑا سا لیبارٹریز کی حقیقت کو دیکھتے ہیں، اور آپ لوگ دیکھیں آج کے اس دور میں علاج سے مہنگا تشخیص ہو گئی ہے۔ ڈائگنوز کرنے کے لیے ڈاکٹر صرف شک کی بنیاد پر بڑی بڑی ٹیسٹیں لوگوں کو لکھ دیتے ہیں، پھر جب وہ مرض نہیں ہوتا کہتے یار شکر ہے یہ آپ کو بیماری نہیں ہے۔ بھائی آپ نے صرف شک کی بنیاد پر کسی کے ہزاروں روپے لگوا دیے، 5,000 10,000 10,000 20,000 50,000 لاکھوں روپے کی تو ٹیسٹ ہے، اور اکثر ٹیسٹ صرف شک کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور پھر ایک ڈاکٹر کے بعد دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ رپورٹیں وہ تسلیم نہیں کرتا کہ میں دوسری لیبارٹری سے کروا کے آؤں۔ اب یہ تو میں ایک بات کر رہا ہوں، باقی اس چیز کا جو پریکٹیکلی مشاہدہ تو آپ سب لوگوں کو ہو رہا ہے نا، کس طرح ایک ڈاکٹر سے دوسرا ڈاکٹر، دوسرے ڈاکٹر سے تیسرا ڈاکٹر، ایک ہاسپٹل سے دوسری ہاسپٹل، دوسری سے تیسری، ایک لیبارٹری سے دوسری لیبارٹری، دوسری سے تیسری لیبارٹری، لوگ کس طرح اس میں دھکے کھا رہے ہیں۔ یہ ہماری ماڈرن میڈیکل سائنس کی حقیقت ہے، اور یہ طب کی حکیمت ہے۔ کیا وہ حقیقت ہے کہ ایک حکیم تشخیص بھی لفظ سے کرتا ہے اور مریض کے چہرے سے کرتا ہے یا قارورے سے کرتا ہے۔ قارورہ جو ہے یہ پیشاب ہے۔ پیشاب اگر کسی آدمی کا کسی ماہر حکیم کے پاس لایا جائے تو وہ اس پیشاب کو دیکھ کے اس کے بہت سارے اندرونی امراض کا بتا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ابو علی سینا نے اپنی کتاب القانون کے اندر لکھی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ کوئی بھی شخص وہ ڈاکٹر ہو یا عام آدمی ہو، ابو علی سینا کی کتاب القانون پڑھنا چاہے، طب کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔
ہمارا یہ نمبر اس کے اندر موجود ہے، آپ لوگ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو دیں گے القانون، اور پھر آپ اندازہ کریں کہ طب حکمت کتنی نیچرل ہے اور اس کے اندر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس کے بہترین فائدے ہیں، اور یہ بالکل جڑی بوٹیوں کا علاج جو ہے، طب ہربل کا جو ہے یہ نیچرل ہے، یہ فطری ہے، اس کے اندر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے دور کے اندر آپ لوگ گمراہ نہ ہوں، جتنا ہو سکے طب حکمت کو، ہر علاقے میں اچھے اچھے حکیم بیٹھے ہوئے ہیں تو ملک کے اندر جو خدمت کر رہے ہیں۔ باقی رہی بات یہ کہ ماڈرن میڈیکل سائنس کا شدید امراض میں، شدید تکلیف میں بہت بڑا کردار ہے۔ تڑپتا ہوا آدمی جاتا ہے، ان کے پاس آکسیجن ہے، آپریشن ہے اور تھرڈ جنریشن ہے، اینٹی بایوٹک ادویات ہیں، تڑپتے ہوئے مریض کو یہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ تکلیف سے باہر نکال لیتے ہیں۔ شدید تکلیف میں ان کا بہترین علاج ہے۔ باقی جتنے دیرینہ امراض ہیں، پیچیدہ امراض ہیں، جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کے امراض ہیں، دل کے وال بند ہو جاتے ہیں، گردے فیل ہیں، ڈائیلیسس ہے، ان کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، جبکہ طب حکمت کے اندر ان چیزوں کا کامیاب علاج موجود ہے۔ خاص طور پر خواتین کے جو امراض ہیں، اس کا تو ڈاکٹروں کے پاس علاج ہی نہیں ہے، جیسے لیکوریا ہے یا وائٹ ڈسچارج ہے یا ان کے مینسز ڈسٹرب ہوتے ہیں، درد اور تکلیف سے ہوتے ہیں، حکمت میں ان کا بہترین علاج ہے۔ لہٰذا ہمارا پیغام آپ لوگوں تک یہی ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ ہماری یہ ایک دعوت ہے، ایک تحریک ہے، ایک پیغام ہے، جتنا ہو سکے اس کو پھیلائیں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد۔